دکھ تمہیں توڑتا ہے لیکن یہی دکھ تمہیں نیا بناتا ہے۔ تمہاری اصل روشنی دکھ کے بعد ہے۔ جسے تم ڈھونڈتے ہو وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، بس نظر کا زاویہ بدل دو۔ یہ جو تمہیں ادھورا لگتا ہے وہی مکمل بننے کا آغاز ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پا لیا، بس دل کا آئینہ صاف ہونا چاہیے۔ رات کے بعد سویرا ہے، ہر درد کے بعد شفا ہے۔ یقین رکھو روشنی قریب ہے۔ دوسروں کو مت دیکھو، اپنے اندر جھانکو، وہی تمہارا خدا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تب دروازے کھلتے ہیں، رحمت وہیں سے آتی ہے۔ تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو، سوچ کو پاک کرو، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ تم قطرہ نہیں تم سمندر ہو، خود کو پہچانو۔ دھوپ سے ڈرو نہیں، یہی تمہیں نکھارے گی۔ زندگی دھوپ چھاؤں کا نام ہے۔ لفظ محدود ہیں، محبت لامحدود، خاموشی ہی بہترین اظہار ہے۔ جو تمہیں آزما رہا ہے وہی تمہیں سنوار رہا ہے، یہ بھی محبت کی ایک شکل ہے۔ تم روشنی ہو، اندھیرے کو مت مانو، دل کی شمع روشن رکھو۔ اپنے آپ سے محبت کرو، خدا کو پالو گے، سب کچھ تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل کعبہ ہے، اسے پاک رکھو، خدا وہیں رہتا ہے۔ خوف دل سے نکالو، محبت جگہ لے گی، یقین کرو سب بہتر ہوگا۔ تم بکھر جاؤ تاکہ نئے ہو جاؤ، یہی محبت کا فن ہے۔ ہر چیز تم میں ہے، تلاش باہر نہ کرو، دروازہ اندر ہے۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو، اور باہر نکلو تو گونگے بن کر۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت تک معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آئے گا تو یہی نیکیاں تمہارے لیے کشتی بن جائیں گی۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کرتے ہو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ اپنے دل کی سنو، تمہیں راستہ دکھائے گا جو زباں کبھی نہیں دکھا سکتی۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی
آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔